سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں نے سامنے رکھے ٹیبل پر اپنی کوہنیاں رکھیں اور ہاتھوں سے اپنا سر جکڑ لیا۔ جب سامنے بیٹھے زاویار نے مجھ سے کہا، دیکھو بس اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے شادی۔ دائم تم کب تک اس حقیقت سے منہ موڑو گے کہ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی، کوفت بھرے لہجے سے زاویار کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک کہہ رہا ہوں، شادی کر لو، وہ سب سنبھال لے گی۔ میں نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے آنے والی میرے بچوں کو ماں کا پیار دے گی؟ نہیں زاویار، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ کوئی بھی عورت سگی ماں جیسا پیار نہیں دے سکتی، اور تم جانتے ہو میں اپنے بچوں کے معاملے میں کتنا حساس ہوں۔ اور ویسے بھی جب ان کی سگی ماں ہی انہیں چھوڑ کے چلی گئی تو آنے والی کیوں پالے گی؟ میں نے جلے ہوئے دل سے کہا تھا۔ ایک ٹیس سی میرے اندر کہیں اٹھی تھی۔ زاویار کہنے لگا، تو پھر آسان حل یہ ہے کہ بچے ان کی ماں کو دے دو اور اپنی ضد چھوڑ دو۔ میں نے کہا، ہرگز بھی نہیں۔ وہ کیا سمجھتی ہے میں اس کے بغیر اپنے بچے نہیں پال سکتا؟ میں اسے بچے پال کر دکھاؤں گا۔ میں نے غصے سے یہ بات کہی تھی۔ زاویار کہنے لگا، جس طرح تم بچے پال رہے ہو مجھے نہیں لگتا کہ تم ان کی تربیت اچھی کر سکو گے۔ تم نے شازمہ سے بڑے دعوے کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم شادی بھی اس سے زیادہ خوبصورت اور کم عمر کنواری لڑکی سے کرو گے، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تمہاری طلاق کو 6 ماہ بھی گزر گئے اور شازمہ نے دوسری شادی بھی کر لی، لیکن تم ابھی تک ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہو۔ زاویار نے میرے اندر لگی آگ کو بھڑکایا تھا، لیکن میں کچھ نہیں بولا۔ پھر وہ کہنے لگا، کہیں یہ تو نہیں تم ابھی بھی شازمہ سے محبت کرتے ہو اور اس کے دوسرے شوہر کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو تاکہ دوبارہ اسی سے شادی کر لو؟ میں نے کہا، انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو اسے بات اچھی کر لینی چاہیے۔ وہ عورت جسے اپنے بچوں کا خیال نہیں، میں اسے دوبارہ اپنی زندگی میں کیوں واپس لاؤں گا؟ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کس طرح سے اس نے میرے بچوں کو پیدا کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ کہیں اس کا فگر خراب نہ ہو جائے۔ مجھے بس ایک ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو ہر لحاظ سے اچھی ہو، میرے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہو، وہ شازمہ جیسی مطلبی ماں نہ ہو جسے صرف خود سے محبت تھی۔ لیکن ایسی لڑکی کوئی مل بھی تو نہیں رہی۔ میری بات سن کے زاویار کہنے لگا، یار ایک لڑکی ہے تو میرے دوست کی بہن ہے، اور آج کل وہ اس کے لیے رشتے بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ مجھ سے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی لڑکا تمہاری نظر میں ہو تو بتا دو۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو میں لڑکا نہیں ہوں، 30 سالہ مرد ہوں۔ وہ کہنے لگا، آج کل تمہاری عمر کے بھی لڑکے ہی کہلائے جاتے ہیں، اور کئی ایک تو ایسے ہیں جن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ میں کامران سے بات کر کے دیکھتا ہوں، اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہوا تو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا، ان لوگوں کو اگر اعتراض نہ ہو تو پہلے ہی بتا دینا کہ میرے والدین حیات نہیں ہیں، میں اکیلا ہی ہوں، اس لیے میں خود ہی دیکھنے آؤں گا۔ وہ کہنے لگا، ہاں ہاں کہہ دوں گا۔ میں نے چائے کا آخری گھونٹ پیا ہی تھا جب مجھے گھر سے کال آنے لگی۔ ملازمہ کا فون تھا۔ کہنے لگی، دائم صاحب، وشما اور فہد دونوں لڑے جا رہے ہیں اور اب دونوں نے کچن سے چاقو چھری بھی پکڑ لیے ہیں۔ میں چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں تو فہد کہہ رہا ہے، بڑھیا پیچھے ہٹ جا ورنہ پہلے تجھے قتل کروں گا پھر وشما چڑیل کو ماروں گا۔ یہ سن کر میرے سارے طبق آب و تاب سے روشن ہوئے۔ میں نے ملازمہ سے کہا، تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ میں بھاگم بھاگ گھر پہنچا۔ پورے گھر کا ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ ملازمہ کے بھی چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مین گیٹ کا چوکیدار، مالی، سب فہد کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ سب کو دھمکی دے رہا تھا۔ ہاتھ میں تیز دھار والا چاقو پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جو بھی میرے قریب آئے گا اسے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ پتہ نہیں کون سی نئی انگلش مووی دیکھی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ کچھ گھبرایا۔ میں نے کہا، فہد، شرافت سے چاقو زمین پر پھینکو ورنہ میں تمہیں بہت برے طریقے سے ماروں گا۔ وہ کہنے لگا، آپ کر بھی یہی سکتے ہیں، بس صرف مار سکتے ہیں۔ مجھے آپ کے پاس رہنا ہی نہیں ہے، مجھے اپنی مما کے پاس جانا ہے۔ وہ بہت غصے میں تھا، حالانکہ صرف 8 سال کا تھا۔ میں نے کہا، اس ماں کے پاس جانا چاہتے ہو جو اپنا دوسرا گھر بسا کے بیٹھ گئی ہے؟
ادھر دو مجھے۔ میں اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھ سے چھری لے کے ملازمہ کو پکڑائی کہ جا کے رکھو اور اس دراز میں رکھو جہاں یہ لاک ہو سکے۔ وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا آپ نے میری ماں کو گھر سے نکالا ہے۔ میں نے کہا میں نے نہیں نکالا، میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا، جب تمہارے سمجھنے کی عمر ہوگی تو تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن وہ ضد کرنے لگا، کہنے لگا نہیں مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے، آپ نے میری ماں کو گھر سے نکالا ہے۔ البتہ وشما روتے ہوئے میرے پاس آئی، کہنے لگی پاپا یہ مجھے بہت مارتا ہے۔ میں نے وشما کو اپنے ساتھ لگایا، وہ میرے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ شازمہ نے فہد کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا، پتہ نہیں اسے میرے خلاف کیا کیا سکھاتی تھی۔ میرا گھر اس نے برباد کر کے رکھ دیا تھا اور ابھی بھی برباد کر رہی تھی، اپنا گھر بسانے کے بعد بھی۔ میں ملازمہ سے کہنے لگا کہ کھانا بنایا آپ نے؟ وہ کہنے لگی جی صاحب بنا دیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، چوکیدار اور مالی کو بھی میں نے باہر بھیج دیا۔ فہد ابھی بھی غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں وشما کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا، میں نے اسے اپنے ساتھ لگایا کیونکہ وہ کافی خوفزدہ تھی۔ وہ کہنے لگی پاپا فہد پاگل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تم پریشان مت ہو۔ کہنے لگی بابا یہ فون پہ مما سے بات کرتا ہے۔ یہ سن کے میرا دماغ کھول کے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم آج میرے ساتھ سو جاؤ۔ وشما کو میں نے اپنے ساتھ ہی سلایا تھا۔ پھر رات کو جب میں فہد کے کمرے میں گیا تو وہ موبائل پہ بات کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے فوراً اس نے فون کاٹ دیا۔ میں اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھ سے فون چھینا، کہنے لگا میرا فون مجھے واپس کریں۔ میں نے کہا تم نے اگر بدتمیزی کی تو میں تھپڑ تمہارے منہ پہ مار دوں گا۔ میں نے موبائل پہ نمبر دیکھا تو شازمہ کا تھا۔ میں نے اسے فوراً سے کال کی تو اس نے فوراً فون اٹھایا، کہنے لگی فہد میری جان میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں لیکن تم میری مجبوری کو سمجھو۔ میں نے کہا بہت بے وقوف بنانا آتا ہے نا تمہیں دوسروں کو، بہت مزہ آتا ہے تمہیں آگ لگا کے تماشا دیکھنے کا۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی میرے بیٹے کو فون پکڑاؤ۔ میں نے کہا تمہارا بیٹا؟ پیچھے سے نہیں لے کے آئی تھی تم یہ بیٹا؟ اگر اتنا ہی خیال تھا تو میرے ساتھ رہتی، اپنے بچوں کو خود سنبھالتی، لیکن تمہیں اپنی فٹنس پیاری تھی، تمہیں اپنی زندگی آزادی سے جینا چاہتی تھی۔ اب جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو تم فہد کا دماغ خراب کر رہی ہو۔ شازمہ میں چاہوں تو تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ سکتا ہوں، مجھے مجبور مت کرو کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤں۔ وہ کہنے لگی تم کر کیا سکتے ہو؟ تم ایک فیلئر انسان ہو، تمہارے ساتھ کوئی بھی عورت گزارا نہیں کر سکتی اور نہ تم بچے سنبھال سکتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اتنا ہی پیار ہے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں بچے، پھر تم انہیں سنبھال لو۔ وہ کہنے لگی میں ضرور انہیں سینے سے لگا کے رکھتی، لیکن کل کو تمہیں اعتراض ہوگا کہ میرا دوسرا شوہر تمہارے بچوں پہ حق جماتا ہے۔ میں نے کہا میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں تم صرف فہد کا دماغ خراب کر رہی ہو، تم کبھی بھی اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی، جان بوجھ کے خود کو اس کے سامنے مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اور رہ گئی بات یہ کہ میں کسی عورت کے ساتھ گھر نہیں بسا سکتا تو میں بسا کے دکھاؤں گا، اور وہ تم سے اچھی زندگی میرے ساتھ گزارے گی، اور میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ گھر کس نے اجاڑا ہے اور کون ہے جو گھر بسانا نہیں جانتا۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کیا۔ فہد کہنے لگا میرا فون واپس کریں۔ میں نے کہا تمیز سے رہو، تمہاری ماں نے جو خناس تمہارے دماغ میں بھرا ہے میں چاہوں تو 2 منٹ میں نکال سکتا ہوں۔ میری نرمی کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، کوئی موبائل نہیں ملے گا تمہیں۔ تو وہ کہنے لگا میں گھر سے بھاگ جاؤں گا۔ میں نے کہا تمہیں بہت شوق ہے اپنی ماں کے پاس جانے کا، میں تمہیں کل خود چھوڑ آتا ہوں اور پھر دیکھ لینا کہ وہ کتنے دن تمہیں برداشت کرتی ہے۔ وہ کہنے لگا میں اپنا گھر چھوڑ کے کیوں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا، میرا موبائل مجھے واپس کریں۔ لیکن میں نے اس کا موبائل اسے واپس نہیں کیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا۔ وشما سو چکی تھی، میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس معاملے کو کیسے حل کروں۔ شازمہ کو منہ توڑ جواب دینا چاہتا تھا لیکن کوئی سرا بھی ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔
کبھی کبھی انسان کی شرافت اسے بعد میں مہنگی پڑ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ بیوی ایسی ملی تھی جسے نہ گھر سے کوئی دلچسپی تھی، نہ بچوں سے، نہ شوہر سے، اسے بس اپنے آپ سے محبت تھی۔ اس لیے نہ تو اس نے مجھ پہ توجہ دی، نہ میرے گھر پہ۔ وہ تو بچے بھی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک فساد سا برپا کر دیا تھا جب وہ پریگننٹ ہوئی تھی۔ اسے بچہ پیدا نہیں کرنا تھا، اور اتفاق یہ تھا کہ جڑواں بچے تھے۔ پورے 9 ماہ میں نے شازمہ کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن پھر بھی بچے ہونے کے بعد اس نے صاف منع کر دیا کہ وہ انہیں اپنے پاس نہیں رکھے گی۔ میں نے ملازمہ کا انتظام کر دیا۔ بچے ملازمہ کے رحم و کرم پہ ہی پل رہے تھے۔ آئے دن شازمہ کی لاپرواہی سے میں تنگ آ چکا تھا۔ ہر وقت وہ گھر سے باہر رہنے کو ہی ترجیح دیتی تھی۔ اسی بات پر میرا شازمہ سے جھگڑا ہونے لگا، اور آخر کار مجھے ہی ہر بار ہار ماننی پڑتی تھی۔ سوری بھی میں ہی کہتا تھا، سمجھوتا بھی میں ہی کرتا تھا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملا؟ ذلت اور رسوائی۔ پتہ نہیں عورت کی خوشی کا معیار کیا تھا، یا شازمہ کا معیار کچھ الگ تھا۔ اپنے ساتھ لیٹی وشما کو دیکھ کے مجھے ترس آ رہا تھا۔ 8 سالہ بچے کو باپ سے زیادہ ماں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اپنی ماں کے چلے جانے پر بھی اس نے ایک آنسو نہیں بہایا تھا۔ وہ کہنے لگی، مما پہلے بھی سارا دن گھر پہ نہیں ہوتی تھی، تو اب اگر وہ چلی گئی ہیں تو مجھے کیا فرق پڑے گا؟ وشما بہت حساس قسم کی بچی تھی۔ پتہ نہیں کب اپنے ماضی کے اس تلخ لمحے کو یاد کر کے میں سو چکا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو پھر وہی ذمہ داریاں، آفس کی، گھر کی، بچوں کی۔ مجھے سچ مچ ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو میرا ساتھ دیتی۔ زاویار کا مجھے اس وقت فون آیا جب میں گھر کے تمام معاملات کو نمٹا کر اپنے آفس پہنچا۔ چائے پی رہا تھا۔ صبح اٹھ کر مجھے دونوں بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد میں آفس کے لیے نکلتا تھا۔ میں چائے کا آخری گھونٹ بھر رہا تھا جب زاویار نے مجھ سے کہا کہ لڑکی والوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تم پہلے سے شادی شدہ اور طلاق شدہ ہو۔ دیکھو وہ مناسب سے لوگ ہیں۔ لڑکی یقیناً گھریلو قسم کی ہوگی، شازمہ کی طرح سوشل قسم کی نہیں ہوگی، تمہارے گھر میں رہے گی، بچے بھی سنبھالے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم میٹنگ سیٹ کر لو، میں آ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں ان سے وقت لے لیتا ہوں، تم ایک نظر لڑکی کو دیکھ لینا، اگر تمہیں اچھی لگی تو پھر معاملہ طے ہو جائے گا، لیکن دیکھو وہ زیادہ جہیز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے جہیز نہیں چاہیے، مجھے بس ایک سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے جو میرے گھر کو سنبھالے، میرے بچوں کو سنبھالے، اور مجھے بھی۔ میں اب تھک چکا ہوں یار۔ زاویار کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ 2 دن بعد زاویار کی کال آئی۔ وہ کہنے لگا اس اتوار کو تیار رہنا، لڑکی والوں کے گھر جانا ہے۔ میں نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی تھی۔ اپنی ہی گاڑی میں میں زاویار کے ساتھ حامد صاحب کے گھر پہنچا تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، 3 بہویں تھیں۔ چھوٹا سا گھر تھا لیکن 3 منزلہ تھا۔ بہو، بیٹے اور ان کے بچے سب اسی گھر میں رہتے تھے۔ بیٹیاں بھی 3 تھیں، 2 کی شادی ہو چکی تھی، بس ایک چھوٹی بیٹی تھی جس کی شادی انہوں نے کرنی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ہمیں بٹھایا گیا، جہاں کا فرنیچر دیکھ کر میں ان کی حالت کا اچھے طریقے سے اندازہ لگا سکتا تھا۔ کافی پرانے طرز کا فرنیچر تھا۔ گھر کی دیواروں کا روغن بھی جگہ جگہ سے اترا ہوا تھا۔ بہرحال مجھے لڑکی سے مطلب تھا۔ کچھ دیر بعد ان کی بیوی بھی آ گئیں، بہویں بھی آ گئیں۔ کافی کچھ انہوں نے ہمارے سامنے رکھا۔ کباب تھے، نگٹس تھے، پاستا تھا، چائے، بسکٹ، جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا تھا، اور مجھے بڑی شرمندگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا آپ کو اتنا تکلف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں بیٹا، یہ تو ہماری عادت ہے، گھر پہ کوئی بھی آئے ہم لوگ ایسے ہی اہتمام کرتے ہیں، آپ کے لیے کچھ خاص نہیں کیا۔ بڑے ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور ویسی ہی ان کی بیوی بھی تھی، کم گو۔ تینوں بیٹے بھی مجھ سے بڑے اچھے طریقے سے ملے۔ میں ان لوگوں کے اخلاق سے کافی متاثر ہوا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ان کی بیٹی اپنی بھابھی کے ساتھ اندر آئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔
وہ محض 17 سال کی تھی۔ میں نے زاویار کو گھور کے دیکھا۔ زاویار نے میرا ہاتھ پکڑ کے ذرا سا دبایا۔ اب میں ان کے سامنے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، کیا سوچ کے تم مجھے یہاں لائے ہو؟ میں تو جتنا شرمندہ ہوتا اتنا کم تھا۔ مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فوراً سے وہاں سے اٹھ کے چلے جانا چاہیے یا پھر بیٹھے رہنا چاہیے۔ حامد صاحب کہنے لگے، زاویار نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ کے والدین حیات نہیں ہیں، لیکن اچھا ہوتا کہ آپ کے ساتھ آپ کا کوئی اور چچا یا کوئی تایا یا کوئی رشتہ دار آتا تاکہ بات کرنے میں کچھ آسانی ہو جاتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ وہ لڑکی بس 5 منٹ ہی بیٹھی تھی، پھر اٹھ کے چلی گئی۔ اب وہاں پہ صرف حامد صاحب تھے یا پھر ان کے بیٹے تھے یا ان کی بیوی تھی۔ میں نے کہا، میرے رشتہ دار اس شہر میں نہیں رہتے، سب دوسرے شہروں میں رہتے ہیں اور سبھی اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ سالوں گزر جاتے ہیں لیکن ملنا ملانا نہیں ہوتا۔ حامد صاحب کہنے لگے، ہاں یہ بات تو درست ہے۔ پھر کہنے لگے، بیٹا میں پھر آپ سے ہی بات کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا، جی کہیے۔ میں جانتا تھا انکار کر دیں گے صاف، آخر اپنی چھوٹی سی بیٹی کی شادی وہ مجھ سے بھلا کیوں کریں گے؟ میری عمر اس لڑکی سے 12-13 سال بڑی تھی، پھر میرے 2 بچے تھے۔ وہ کہنے لگے، بیٹا آپ کی طلاق کیوں ہوئی تھی؟ میں نے کہا، میری بیوی کو آزادی چاہیے تھی اور مجھے گھر چلانے کے لیے بیوی جو مجھے دیکھتی، میرے گھر کا خیال رکھتی اور میرے بچوں کا۔ لیکن وہ ایسی نہیں تھی، اسے شاید خود سے محبت تھی۔ میں نے چاہا تھا کہ اس کے ساتھ باقی کی زندگی بھی نبھا کر لوں، لیکن یہ کہہ کے میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، اس نے طلاق اپنی مرضی سے لی تھی اور وہ دوسری شادی بھی کر چکی ہے۔ میں ایک گھریلو قسم کی لڑکی چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے یہ کہتا کہ آپ کی بیٹی تو بہت کم عمر ہے، میں خود کو اس کے لائق نہیں سمجھتا، وہ کہنے لگے، بیٹا ہمیں تو تم بہت اچھے لگے ہو، ہماری طرف سے تو کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ یہ سن کے میں حیران تھا، انہیں بھلا اعتراض کیوں نہیں تھا؟ اعتراض ہونا چاہیے تھا۔ میں کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے اٹھ کے واپس آ چکا تھا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھا تو زاویار کہنے لگا، تم بھی عجیب ہو، چپ چاپ اٹھ کے آ گئے، تمہیں بات کرنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ تو درست ہے، ان کی بیٹی کی عمر دیکھی ہے تم نے، اور وہ مجھے دیکھنے میں 17 سال کی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہو، 16 کی ہو۔ اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کروں گا میں؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ زاویار کہنے لگا، پاگل تم ہو گئے ہو۔ دیکھو، اگر تم کسی 27-28 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ تمہارے بچوں کو کبھی نہیں سنبھالے گی، وہ تمہارے سر پہ سوار رہے گی جیسے شازمہ رہتی تھی۔ یہ لڑکی کم عمر ہے، تمہارے قابو میں رہے گی، تمہارے گھر کو ویسے لے کے چلے گی جیسے تم چاہتے ہو، تمہارے سامنے زیادہ زبان درازی کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، جس رنگ میں ڈھالو گے ڈھل جائے گی۔ لیکن دیکھو، اگر لڑکی تمہارے برابر کی ہوئی یا تم سے ذرا سا چھوٹی ہوئی تو بہت چالاکیاں کرے گی، تمہارے سامنے کچھ، بچوں کے ساتھ کچھ۔ لیکن یہ لڑکی لاؤبالی سی ہے، اسے سنبھالنا زیادہ آسان ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حامد صاحب اپنی چھوٹی سی بیٹی کی شادی مجھ جیسے شخص کے ساتھ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لڑکی کی کون سی عمر گزری جا رہی ہے؟ ابھی تو ایک سے ایک اچھا رشتہ اس کے لیے آ سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، جہیز سب سے بڑی وجہ ہے، ان لوگوں کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ پہلے تو ان کے پاس کچھ جمع پونجی تھی، اس لیے انہوں نے دونوں بڑی بیٹیوں کی شادی کر دی، لیکن اب چھوٹی بیٹی کی باری پہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 بیٹے ہیں، تینوں شادی شدہ ہیں، اس مہنگائی میں اپنے ہی گھر کے اخراجات بمشکل پورے کر رہے ہیں، اور تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی آج کل لوگ خواہش کرتے ہیں۔ رہنے کے لیے بڑا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، نوکر چاکر ہے، اس لیے انہیں تمہاری عمر سے اور تمہارے بچوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ زاویار کہنے لگا، زیادہ مت سوچو، ہاں کر دو۔ دیکھو، کم عمر لڑکیوں کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے، شازمہ سے شادی کر کے تم نے نتیجہ دیکھ لیا ہے، وہ تمہاری تقریباً ہم عمر تھی۔
یا شاید تم سے 1-2 سال چھوٹی ہوگی۔ کتنی باتیں مانتی تھی وہ تمہاری؟ ایک بھی نہیں۔ کتنا سمجھوتا کرنا چاہا تم نے۔ یہی کوئی کم عمر لڑکی ہوتی تو تم اسے ہینڈل کر سکتے تھے۔ میں نے کہا پھر بھی یار میرا دل نہیں مان رہا۔ زاویار کہنے لگا تو پھر حماقت کر رہا ہے، سوچو مت، بس حامی بھرو۔ اس کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا پتہ نہیں، اس لڑکی کے ساتھ سارا کچھ زبردستی کیا جا رہا ہو، کل کو وہ رونا دھونا مچا دے۔ وہ کہنے لگا یار ویسے تم جیسے مردوں کے ساتھ وہی کچھ ہونا چاہیے جو شازمہ نے کیا ہے۔ یہ سن کے مجھے تب چڑھ گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا اتنے نرم مت بنو کہ موڑ دیے جاؤ، تھوڑا سختی سے بات کرنا، تھوڑا روب میں رکھنے کی کوشش کرنا تو کچھ نہیں کرے گی۔ میری بیوی کو دیکھ لو، مجھ سے 8 سال چھوٹی ہے اور میرے بالکل کنٹرول میں ہے۔ میں نے کہا دیکھو میں شادی دھوم دھام سے نہیں کرنا چاہتا، بس سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ لوگ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، اور نکاح بھی میں 15 دن کے اندر اندر کر لوں گا، باقی جو ہے اس کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر انہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو میں وہ بھی دے دوں گا۔ میری بات سن کے زاویار کہنے لگا یہ ہوئی نا بات، بس میں سب کچھ طے کر لوں گا، تم بے فکر رہو۔ فیصلہ تو میں نے کر لیا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صحیح کیا ہے یا نہیں۔ ابھی تو مجھے اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھانا تھا کہ میں ان کے لیے دوسری ماں لے کے آ رہا ہوں۔ وشما تو شاید کچھ نہ کہتی لیکن فہد، وہ تو طوفان کھڑا کر دیتا۔ بہرحال میں گھر گیا تو فہد کھانا نہیں کھا رہا تھا، اپنے کمرے میں تھا۔ ملازمہ نے کہا کہ فہد نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں اس کے کمرے میں آیا تو منہ بنائے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ کہنے لگا میرا موبائل واپس کریں، مجھے ماما سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ماما چاہیے نا تمہیں؟ ٹھیک ہے 15 دن رک جاؤ، تمہاری ماں کا انتظام کر دوں گا میں۔ وہ کہنے لگا کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا تمہیں ماما چاہیے نا، میں تمہیں ماما لا کے دوں گا، جو تم سے پیار بھی کرے گی، تمہارا خیال بھی رکھے گی۔ وہ کہنے لگا کیا ماما واپس آ رہی ہیں؟ آپ نے ان سے صلح کر لی؟ میں نے کہا جو کچھ تمہاری ماں نے کیا ہے صلح نہیں ہو سکتی، البتہ تمہارے لیے ایک نئی مما ضرور آ سکتی ہے۔ یہ سن کے وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا میں یہاں پہ کسی کو نہیں آنے دوں گا، یہ گھر میری مما کا ہے، اگر آپ کسی اور کو لے کے آئیں گے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا اور میں کوئی بھی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ تم بالکل تمیز سے رہو گے، اور اگر تم تمیز سے رہو گے تو میں تمہیں تمہارا موبائل دوں گا، ورنہ تمہیں بھوکا رہنا ہے تو شوق سے رہ سکتے ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ کو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے، میری مما مجھ سے پیار کرتی تھی۔ میں نے کہا جانتا ہوں میں تمہاری ماں تم سے کتنا پیار کرتی تھی، اور یہ پیار اسے گھر چھوڑنے کے بعد یاد آ رہا ہے۔ فہد مجھے پریشان نہیں کرو، اور نہ مزید پریشان کرنے کی کوشش کرنا۔ ابھی تک تم نے صرف میرا پیار دیکھا ہے، میرا غصہ نہیں دیکھا۔ میں بہت لحاظ کر رہا ہوں تمہارا، ورنہ میرے 2 تھپڑ کھا کے تم بالکل تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے۔ میں غصے سے چلا کے بولا تھا، تب وہ کچھ چپ ہوا۔ میں نے کہا تم کھانا کھا رہے ہو یا پھر میں لگاؤں تمہارے 2 تھپڑ؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک دم سے سیدھا ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے میں کھانا کھا لوں گا۔ میں نے سوچا یار یہ تو کام اچھا ہو گیا، میری نرمی کا ہمیشہ شازمہ نے غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا، اور جب تک میں بچوں کے ساتھ نرمی کرتا رہا وہ بھی میرے سر پہ چڑھے رہے۔ آج ایک بار اسے ڈانٹا ہے، سخت لہجے سے بات کی ہے، تو یہ تو تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ شاید یہی رویہ میرے لیے بہتر رہے گا۔ اس لڑکی کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی سختی سے بات کروں گا تو وہ بھی سیدھی رہے گی۔ زاویار شاید ٹھیک ہی کہتا ہے۔ 15 دن بعد میں نکاح کے لیے حامد صاحب کے گھر پہ موجود تھا۔ کچھ میرے کولیگز تھے، زاویار تھا، اس کے بیوی بچے تھے، اور وشما تھی، اور فہد بڑے غصے سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن کچھ بول نہیں رہا تھا، نہ بدتمیزی کر رہا تھا، کیونکہ میں اسے اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنے ساتھ لایا تھا۔ نکاح بھی ہو گیا۔ حامد صاحب نے کافی اچھا کھانے کا اہتمام کیا تھا۔
اور بچوں سے بھی بڑے پیار سے بات کر رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا کہ بچوں کے پیپر سر پہ ہیں، میں رک نہیں سکتا۔ انہوں نے بھی زیادہ رخصتی میں دیر نہیں لگائی۔ کچھ ہی دیر میں زویا کی بھابیاں اور بہنیں اسے کمرے سے ڈرائنگ روم تک لے آئیں۔ پھر اس کی والدہ نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اس کے والد نے سر پہ پیار دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ برف کی مانند سرد ٹھنڈے ہاتھ۔ میں اسے اپنے ساتھ ہی باہر گاڑی تک لے کر آیا۔ فرنٹ ڈور زاویار نے ہی کھولا تھا۔ وہ چپ چاپ اگلی نشست پہ بیٹھ گئی۔ بچوں کو میں نے پیچھے بٹھا دیا۔ باقی کا سارا سفر خاموشی سے گزرا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ رو نہیں رہی تھی، چپ چاپ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ دلہن کے روپ میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن پھر میرے اندر وہی الجھن سی شروع ہو چکی تھی کہ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے۔ بہرحال میں گھر پہ آیا تو ملازمہ نے زویا پہ گلاب کی پتیاں پھینکنی شروع کر دیں۔ یہ دیکھ کے وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے دل میں شکر کیا کہ چلو لڑکی کی رضامندی شامل ہے۔ بہرحال میں نے ملازمہ سے کہا کہ زویا کو میرے کمرے میں لے جا کے بٹھا دو۔ ملازمہ زویا کو میرے کمرے میں لے گئی۔ فہد سیدھا تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ وشما کو میں خود اس کے کمرے تک چھوڑنے گیا تھا۔ وہ کافی تھک گئی تھی، اس لیے لیٹتے ہی سو گئی۔ میں فہد کے کمرے میں گیا تو کہنے لگا، بابا آپ نے وعدہ کیا تھا، اگر میں آپ سے لڑوں گا نہیں، جھگڑوں گا نہیں تو آپ میرا موبائل مجھے واپس کریں گے۔ میرا موبائل مجھے واپس کریں۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا، اسے دے دیا۔ میں نے کہا اپنی ماں کو بتا دینا کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ یہ کہہ کے میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب مجھے اپنے کمرے میں جانا تھا۔ دل میں ایسی کوئی بھی امنگ نہیں تھی، اور نہ یہ میری پہلی شادی تھی کہ میں جذباتی ہوتا۔ بہرحال میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا، پھر اسے لاک کیا، پھر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے آ کے میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کے وہ مسکرانے لگی۔ میں نے جیب سے منہ دکھائی کہ کنگن نکالے، اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بند کر رکھی تھیں۔ کہنے لگی، نہیں میں آپ کو نہیں دوں گی۔ میں نے کہا کیا نہیں دو گی مجھے؟ اس کی بات سن کے مجھے حیرت ہوئی تھی۔ کیا وہ اپنا ہاتھ دینے سے انکار کر رہی تھی؟ مگر کیوں؟ وہ کہنے لگی، میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا خریدا ہے؟ جب اس نے اپنی مٹھی کھولی تو اس میں ٹافیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کہنے لگی، میں یہ سب خود کھاؤں گی، مجھے کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میں اسے دیکھ کے حیران ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، میں تم سے یہ مانگ نہیں رہا، یہ تم اپنے پاس رکھو۔ وہ کہنے لگی، تھینک یو، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے شادی اسی لیے کی ہے، اور ابا نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں چپ چاپ نکاح کر لوں اور آپ کے ساتھ چلی جاؤں تو آپ مجھے ٹافیاں دیں گے۔ اس کی بات سن کے میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ عجیب بچکانہ سی حرکتیں تھیں اس کی۔ پھر وہ اپنے تکیے کے نیچے پتہ نہیں کیا دیکھنے لگی، پھر وہ پورے کمرے کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، وہ کیا؟ کہنے لگی، وہ میرا بیگ۔ میں نے کہا، وہ ملازمہ صبح لے آئے گی۔ کہنے لگی، نہیں مجھے ابھی چاہیے، میرا بیگ مجھے چاہیے، میرا بیگ لا کے دیں۔ میں نے کہا، آخر کیا چیز ہے اس میں؟ تمہیں کپڑے چینج کرنے ہیں تو الماری میں موجود ہیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں مجھے میرا بیگ چاہیے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں بیگ لا کے دیتا ہوں۔ میں نے منہ دکھائی کہ کنگن دوبارہ جیب میں رکھے۔ میں باہر آیا، ملازم اس کا بیگ لاؤنج میں رکھ چکا تھا۔ میں نے اس کا بیگ اٹھایا، کمرے میں لے آیا۔ بیگ دیکھ کے اس کا چہرہ چمکا۔ جیسے اس نے میرے ہاتھ سے اپنا بیگ لیا، اسے زمین پہ رکھا، اس کی زپ کھولنے لگی۔ میں خود متجسس تھا کہ اس کے بیگ میں ایسا بھی کیا ہے۔ دیکھا کہ اس کے بیگ میں سے کچھ کپڑے تھے اور بہت سارے کھلونے تھے۔ اس نے ان کھلونوں میں سے ایک بھالو نکالا اور کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، اب اسے آپ رکھ دیں، باقی کی چیزیں میں صبح خود ہی سیٹ کر لوں گی۔
یہ کہہ کے وہ دھڑام سے بیڈ پہ بیٹھی اور اپنا بھالو اس نے بیڈ کے بیچوں بیچ رکھ دیا. پھر ایک گہری سانس لی. میں اسے دیکھ کے حیران پریشان تھا. بہرحال میں نے اس کا بیگ بند کر کے ایک طرف رکھا اور میں اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا. وہ کہنے لگی مجھے بغیر بھالو کے نیند نہیں آتی. آپ مجھ سے میرا بھالو چھینیں گے تو نہیں نا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا. میں تو اس کی حرکتیں دیکھ کے حیران تھا. وہ کہیں سے بھی مجھے سنجیدہ اور میچیور قسم کی لڑکی نہیں لگ رہی تھی. میں نے کہا اب میں یہ کنگن پہنا دوں تمہیں؟ کہنے لگی کیوں پہنائیں گے؟ میں خود پہن لوں گی، لائیں دے، میں پہن لیتی ہوں، مجھے پہننا آتا ہے. اس نے میرے ہاتھ سے کنگن لیے اور آرام سے اپنے ہاتھ میں پہن لیے. وہ سامنے ڈریسنگ کے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی. کہنے لگی میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ میں نے کہا ہاں بہت اچھی لگ رہی ہو. ایسا کرو کپڑے تبدیل کر لو، تمہیں الجھن ہو رہی ہوگی ان کپڑوں میں. وہ کہنے لگی ہاں مجھے ایسے کپڑوں میں نیند نہیں آتی. پھر کہنے لگی میرے کپڑے نکال دے. میں اس کو حیرت سے دیکھنے لگا. میں نے کہا الماری کھولو، سب کچھ موجود ہے. میں نے جو بھی اس کے لیے شاپنگ کی تھی سب کچھ الماری میں ہی رکھا ہوا تھا. کہنے لگی میں کیوں کھولوں، آپ نکال کے دیں. گھر پہ بھی مجھے اماں کپڑے نکال کے دیتی تھیں. وہ کہتی تھیں جب تم کپڑے نکالتی ہو ساری الماری خراب کر دیتی ہو. پھر آپ بھی مجھ سے یہی کہیں گے کہ میں نے آپ کی الماری خراب کر دی. میں نے ایک گہرا سانس لیا تھا. ایک سادہ سا جوڑا اسے نکال کے دیا. جیسے ہی وہ کھڑی ہونے لگی اس کا لہنگا اس کے پاؤں میں اٹکا. اس سے پہلے کہ وہ زمین پہ جا گرتی میں نے اسے سنبھالا. کہنے لگی کیا مصیبت ہے، اماں نے پتہ نہیں کیا عذاب پہنا دیا مجھے. یہ کہہ کے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی. بڑی لاپرواہی سے اس نے اپنے زیورات اتار کے ڈریسنگ پہ پھینکنے شروع کر دیے. میں اس کی بے ترتیبی کو دیکھ کے پریشان ہوا تھا. ساری چوڑیاں وہ اتار کے ڈریسنگ پہ پھینک رہی تھی. پھر کہنے لگی آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ ادھر آئیں، مجھ سے یہ دوپٹہ نہیں اتر رہا. شاید دوپٹہ کافی پن لگا کے اس کے سر پہ سجایا گیا تھا. میں اس کے پاس آ گیا، دوپٹہ اتارنے میں اس کی مدد کی. دوپٹہ اتار کے اس نے لاپرواہی سے بیڈ پہ پھینکا اور میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس نے میرے سامنے ہی اپنا لہنگا اتارنا شروع کیا. اور پھر